اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فالسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا الممجد بشیرنا المصدق نذیرنا المؤید المصطفى الامجد والمحمود الأحمد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم هو الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. معاشرے میں زندگی کیسے گزارنی چاہیے؟ معاشرے کے درمیان اور معاشرے کے بیچ میں مسلمان کا کیا فریضہ ہونا چاہیے؟ مسلمان کو کون سی چیز کا خیال رکھنا چاہیے؟ ان باتوں میں سے ایک بات کا تذکرہ آج ہم ساتھ میں مل کر کریں گے. دیکھیے جناب، اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں ایک ایسا پیغام دیا ہے جسے پتہ چلتا ہے کہ یہ کام ہونے والا ہے، یہ کام ہو سکتا ہے، اور وہ بھی اسلامی معاشرے کے اندر، مسلمانوں کے درمیان، مومنوں کے درمیان. ایک ایسا کام جس کا شاید میں نے خیال نہ رکھا ہو، حالانکہ یہ ایسی بات ہے کہ جس کے لیے پروردگار عالم نے اعلان فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور جب ہم موضوع کے سلسلے میں بات کو آگے بڑھائیں گے تو ہر کوئی یہی کہے گا کہ یہ تو ہمیں پتا تھا، یہ بات سے ہم آگاہ ہیں، ہم نے بار بار اس بات کو سنا ہے، لیکن سوال یہی اٹھتا ہے کہ اس بات کو بار بار سننے کے بعد کیا میں اپنی زندگی میں اس کا خیال رکھتا ہوں یا نہیں؟ اور موضوع بہت آسان ہے. آج ہم ساتھ میں مل کر معاشرے کے اندر ہم سے جو لوگوں کو اذیت پہنچتی ہے یا کسی کو ہماری طرف سے تکلیف آتی ہے وہ ہم سے ہو جاتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اذیت دینا یا اذیت پہنچانا، اس کے لیے دین اسلام میں ہمیں کیا بتایا گیا؟ دیکھیں پروردگار عالم قرآن مجید کے اندر اعلان رب العزت ہوتا ہے، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ احزاب کی
آیت 58، چپٹر 33 ورس نمبر 58۔ اس آیت کے اندر پروردگار عالم کہتا ہے، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، اور وہ لوگ جو مومن حضرات اور مومنات کو اذیت پہنچاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے اس آیت پہ ہم تھوڑا سا غور کریں کہ میں یہ پوچھنا چاہوں گا پروردگار عالم سے، بار تعالی اگر تو اتنا ہی کہہ دیتا والذین یؤذون المؤمنین، اور جو لوگ مومن صاحبان ایمان کو اذیت دیتے ہیں یا اذیت پہنچاتے ہیں، کیا اتنا کافی نہیں تھا؟ آخرکار اے میرے پروردگار، تو نے مومنین اور مومنات کا ذکر کیوں کیا؟ تو شاید وہاں سے جواب آئے کہ مومنین اور مومنات کا ایک ہی آیت میں ڈالنے کا سبب یہ ہے کہ معاشرے کے اندر اور سماج کے اندر کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مومن حضرات مطلب مردوں کو بھی اذیت پہنچا دی جا سکتی ہے، اور مومنات ان کو بھی اذیت پہنچائی جا سکتی ہے، اور یہ معاشرے میں ہوتا ہی ہوتا ہے، اور اس کے لیے دور جانے کی ضرورت نہیں۔ معاشرے کے اندر کہیں نہ کہیں سے اذیت پہنچائی جاتی ہے۔ کبھی کبھار یوں ملے گا کہ کوئی پڑوس اپنے پڑوس کو اذیت دیتا ہوگا، کبھی یوں ملے گا کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو اذیت دیتا ہوگا، الٹا بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھار کوئی بیوی، کوئی عورت، کوئی زوجہ اپنے شوہر کو اذیت پہنچاتی ہو۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ماں باپ جو ہے اپنے بچوں کو اذیت پہنچاتے ہیں، اور الٹا کبھی کبھار بچے جو ہوتے ہیں، اولاد جو ہوتی ہے، وہ اپنے ماں باپ کو اذیت پہنچاتی ہے۔ اور آگے معاشرے کے اندر دیکھا جائے تو کبھی یوں بھی ملے گا کہ جو مالک ہے وہ اپنے نوکر کو، اپنے خادم کو اذیت پہنچاتا ہے، اور کبھی کبھار الٹا بھی ہو سکتا ہے کہ جو کام کرنے والا ہے اپنے مالک کو تکلیف دیتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ جب ہم معاشرے میں ان باتوں کو ہر روز دیکھتے ہیں، کیا کبھی ہم نے یہ پوچھا کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ کوئی فطرتی بات ہے؟ اور خاص طور پر کیا یہ مسلمان کو زینت دیتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کسی کو اذیت پہنچائے؟ اور خاص طور پر اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا کہا؟ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، اور وہ لوگ کہ جو مومن حضرات کو اور مومنات کو اذیت دیتے ہیں یا اذیت پہنچاتے ہیں، وہ لوگ کیا ان کا کام جو ہے یہ کیا ہے؟ فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، لیکن اس سے پہلے بغیر مکتسبوا، بغیر قصور کے ایسے ہی بس اذیت مفت میں پہنچانا، بغیر مکتسب، یہ جو کام ہو رہا ہے خدا نے کہا انہوں نے ایک ایسا کام کیا، بہتان و اثم مبینہ، ایک کھلا ہوا گناہ انہوں نے ارتکاب کیا۔ عزیزان محترم، یہ گناہ جو مجھ سے ہو جاتا ہے، کسی کو اذیت دینا، کسی کو تکلیف میں ڈالنا، کسی کا دل دکھانا، یہ کام کوئی آسان کام نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میرے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے کہا من آذا مؤمنا فقد آذانی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب رسول نے کہہ دیا کہ جس کسی نے یا جس نے بھی کسی مومن کو اذیت دی، گویا اس نے مجھے اذیت دی، یعنی رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچائی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم میں سے وہ کون ہے جس کی یہ ہمت ہو، جس کے اندر یہ جرأت آ جائے کہ وہ اپنے نبی کریم جس کا وہ کلمہ پڑھ رہا ہے اس کو اذیت دے؟ زمانہ یوں ہے، ہماری عادتیں بھی یوں ہیں کہ جس نے بھی رسول و آل رسول کو اذیت دی، ان کے اوپر ہم نفرت کی نگاہ سے باتیں کرتے ہیں، اور کبھی کبھار ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جس کے لیے ہم نے نفرت کا چیلنج کیا ہے وہی کام میں بھی کر لیتا ہوں۔ اور رسول کریم نے ایسے ہی نہیں بتایا
کہ جس نے بھی کسی مومن کو اذیت دی گویا اس نے مجھے اذیت دی۔ اذیت دینا کیا ہے؟ رسول کو اذیت دینا، رسول نے کہا مومن کو اذیت۔ کون ہوتا ہے مومن؟ کتنی بار ہم نے علماء کرام، ذاکرین کرام سے یہ سن کے آ رہے۔ ایک حدیث جس کا میں فقط خلاصہ دے دوں کہ یہ والی حدیث ہمیں رسول کریم سے بھی ملتی ہے، ہمارے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام سے بھی ملتی ہے، ہمارے ساتویں امام امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام سے بھی ملتی ہے۔ اس کا خلاصہ اتنا ہی ہے کہ جب کبھی رسول یا پانچویں امام یا ساتویں امام خانہ کعبہ کے سامنے آئے اور خدا کے گھر کے سامنے خدا کے گھر کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا، اے خدا کا کعبہ، ہمیں پتا ہے، اس بات کا ہم اعلان کرتے ہیں کہ تیری عظمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے درمیان یا ان کی بارگاہ میں بہت بلند ہے، تیری حرمت بہت بالا ہے، لیکن اے خدا کی کعبہ یاد رکھنا کہ اسی خدا کے پاس کسی مومن کی عظمت، کسی مومن کی حرمت، کسی مومن کا مان سمان جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ یعنی خانہ کعبہ سے زیادہ خدا کے یہاں ایک مومن کی حرمت ہے۔ عزیزان محترم، کون ہم میں سے اس بات کے لیے تیار ہے کہ خانہ کعبہ کو مسمار کرے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کسی مومن کو اذیت دوں، وہ مومن کہ جس کی قدر و قیمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں خود کے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کعبے سے بھی زیادہ ہے۔ اور بات یہ بھی ہے کہ جب ہم اذیت کی بات کرتے ہیں تو ہمیں تو فقط اتنا ہی لگتا ہوگا نا، اذیت سے مراد کیا ہے؟ مارنا، تلوار چلانا، تماچے دینا، تھپڑ لگانا۔ اذیت دینا کیا ہے؟ ہم شاید یہی سمجھتے ہیں کہ اذیت دینے سے مراد اتنا ہی ہے کہ فقط کسی کو مارا جائے، پیٹا جائے، کورٹ کچہری میں کھینچا جائے، پولیس تھانے میں ڈال دیا جائے، اسی کو اذیت کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، اذیت کی جو حد ہمیں بتائی گئی یہاں تک ہے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے یوں ارشاد فرمایا، کہا لا یحل لمسلم ان یروع مسلمہ۔ لا یحل، اے خدا کے بندے، لا یحل، یہ کام حلال ہی نہیں۔ کیا کام؟ یہ کام لا یحل لمسلم، مسلمان کے لیے یہ بات حلال نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو یروع، فقط ڈرائے۔ اذیت پہنچانا تو دور کی بات ہے، تکلیف دینا وہ تو دور کی بات ہے، فقط ڈرانا یہ بھی حلال نہیں ہے۔ اور ڈرانے سے مراد کیا ہے؟ بہت سی چیزیں سے ہم ڈرا سکتے ہیں، اس لیے دو حدیث کا ہم استعمال کریں گے۔ ڈرانا کیا ہے؟ سنیے، رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا من نظر الی مؤمن نظرۃ، جس نے بھی کسی مومن کی جانب، کسی مومن کی طرف ایک ایسی نظر ڈالی جس سے وہ مومن کو ڈرانا چاہتا ہو، اخافہ اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اس روز ڈرائے گا، یوم لا ظل الا ظلہ، اس دن کے جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سایہ رحمت کے علاوہ اس کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ فقط نگاہ سے ڈرانا، یہ کام کتنی بار ہوتا ہے معاشرے کے اندر؟ دیکھیے، مالک اپنی آنکھوں سے اپنے نوکر کو ڈراتا ہے، گھر کا جو مالک ہے، چاہے شوہر ہو، چاہے مالکن ہو، ماں ہو، وہ ایک دوسرے کو اپنی آنکھوں سے کس طرح سے ڈراتے ہیں۔ ماں باپ کبھی کبھار اپنے بچوں کو ایسی نگاہ ڈال کے ڈرا دیتے ہیں کہ بچے سہمے ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ مسلمان اس بات کی اجازت نہیں۔ اور بات آئی ڈرانے کی نا، علی نے کہا یہ کام حلال نہیں، رسول نے کہا کہ یہ کام جو ہے فقط آنکھ سے، اگر آگے بھی جایا جائے
تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، آپ نے کہا من اشار الی اخیہ المسلم بسلاحہ لعنتہ الملائکہ، جس نے اپنے مومن بھائی کی طرف ایک اسلحہ یعنی کہ ہتھیار، اشارہ ہی کیا، فقط ایسے اشارہ کیا، نتیجہ کیا ہے؟ لعنت الملائکہ، خدا کے فرشتوں کے لعنت کا وہ حقدار بن جاتا ہے، خدا کا فرشتہ یا خدا کے فرشتے ان پر لعنتیں بھیجتے ہیں۔ عزیزان محترم، لعنت کی بات آ گئی، لعنت کی بات، تو علی علیہ السلام نے کیا کہا کہ لعنت وہ فرشتے بھیجتے ہیں، لیکن لعنت کس کے اوپر؟ کہ جو اپنے مومن بھائی کو فقط ایک ہتھیار کے اشارے سے، تو اذیت دینے کی بات کہاں ہوگی؟ اور میں اور آپ، ہم نے کہا نا، رسول کریم نے جب کہا تھا کہ جس نے مجھے اذیت پہنچائی، جس نے کسی مومن کو اذیت پہنچائی، اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ یہ رسول کو اذیت پہنچانا کیا فقط رسول کریم نے ارشاد فرمایا ہے؟ آئیے دیکھتے قرآن مجید میں، اور پھر سوچتے ہیں کہ میں جب خاندان اہل بیت کے دشمنوں کے اوپر لعنتیں بھیجتا ہوں، کبھی کیا میں نے یہ بھی سوچا کہ شاید ان لعنتوں کا حقدار میں بھی ہو جاتا ہوں؟ میں بھی کیوں لعنت کا حقدار نہ بنوں؟ حدیث قدسی میں آیا ہے، رسول کریم کا ارشاد ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا، کہا اے میرے حبیب، خلاصہ اے میرے حبیب اپنی قوم کو یہ پیغام دے دیجئے، یہ پیغام پہنچا دیجئے کہ جس نے بھی کسی مومن کو اذیت دینے کا ارادہ کر لیا، گویا اس نے میرے سامنے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اعلان جنگ کا اعلان کر دیا۔ فقد اذن بحربی، مسلمان یاد رکھنا، کسی کو اذیت پہنچانا، یہاں تو فقط مومن کی بات ہے نا، مومن اس دین میں وہ حدیث سنی، لا یحل لمسلم، مسلمان کو بھی حق نہیں کہ کسی مسلمان کو اذیت پہنچائے۔ اب دیکھیے واپس پلٹ کے آتے ہیں لعنت کی طرف۔ اسی سورے میں، سورہ احزاب، قرآن مجید کا 33واں سورہ، چیپٹر 33، اور اب آیت کا نشان ہے 57۔ ابھی جو آیت شروع میں پڑھی تھی یہ اس سے پہلی والی آیت ہے۔ خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین، در حقیقت یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ سبحانہ و تعالی کو اذیت پہنچاتے ہیں، ورسول، اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں۔ یہ آیت جب آپ نے سنی، ہم نے جب پڑھی، تو ہر کوئی یہ کہے گا نا کہ ہم کہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اذیت پہنچاتے، ہم کہاں رسول کریم کو اذیت پہنچاتے ہیں؟ لیکن مسلمان، کیا تو نے پہلے نہیں سن لیا کہ اسی رسول نے کہا تھا کہ من آذى مؤمنا فقد آذانی، جس نے کسی مومن کو اذیت پہنچائی اس نے مجھ رسول کو اذیت پہنچائی۔ یہی بات خدا نے کہا۔ حقیقت میں جس نے اللہ کو اذیت پہنچائی، اس کے رسول کو اذیت پہنچائی، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لہم عذابا مہینا۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس کے اوپر، کس کے اوپر؟ وہ لوگ جو اللہ و اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے، اس دنیا میں اور آخرت میں اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ وعد لہم عذابا مہینا، اور ان لوگوں کے لیے خداوند کریم نے دردناک عذاب کا انتظام کیا ہے۔ وہ عذاب انتظار کر رہا ہے اس کے لیے۔ اس لیے اے مسلمان، سنبھل جا، اپنی آنکھوں کو کھول۔ کسی کو تکلیف دینا،
سماج میں رہنے کے لیے، معاشرے میں زندگی بسر کرنے کے لیے یہ ایک ایسا حق ہے کہ جس کی طرف میری اور آپ کی توجہ ہونی چاہیے کہ میں اپنے کردار سے، اپنے کاموں سے، اپنے الفاظ سے، اپنی باتوں سے کیا کسی کو اذیت نہیں پہنچاتا؟ کبھی کبھار ہمارے جیسے مولوی حضرات، کبھی ہم نے سوچا کہ ہم اپنی تقریروں کو، اپنی مجلسوں کو، اپنے واعظوں کو اتنا طول دیتے ہیں، اتنی لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے سننے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، ان کو اذیت پہنچتی ہے۔ اس لیے کیا کروں؟ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سننے کے بعد تو زلزلہ آ سکتا ہے، لیکن کیا کرے، اب یہ عادت تو ہو چکی ہے، اب یہ زبان پہ باتیں آ چکی ہے۔ دیکھیے، میں بھی شاید انہی میں سے ہوں۔ گفتگو جب اختتام کے قریب آنے والی ہوتی ہے تو پڑھنے والا یہ بولتا ہے نا اردو میں، بس چند جملے، کبھی کبھار تو جھوٹ بولے گا لیکن کہے گا کہ نہیں، یہ تو بولنے کا طریقہ، کہے گا بس آخری 2 جملے اور آپ کی زحمت تمام۔ پہلے تو وہ 2 جملے بولتا نہیں، 2 سے بہت زیادہ بولتا ہے، ایک مطلب ممبر سے جھوٹ، دوسرا پھر بولے گا آپ کی زحمت تمام۔ کیوں بھائی زحمت؟ مجلس کیا کوئی زحمت ہوتی ہے؟ لیکن شاید نہ جانتے ہوئے جب میری زبان سے، آپ کہیں گے مولانا یہ تو فقط بولنے کا طریقہ ہے، میں بھی مانتا ہوں بھائی یہ بھی بولنے کا طریقہ ہے، لیکن زحمت کی جب بات آئی تو زحمت کیا کوئی اچھی چیز ہوتی ہے؟ اس لیے میں نے فقط مثال کے طور پر یہ بات کی کہ ہم واعظ و نصیحت کرنے والے اپنی تقریروں کو، مجلسوں کو اتنا طول دیتے ہیں، اتنا طول کہ سامنے والے کو، آگے بیٹھنے والے کو، سننے والے کو تکلیف پہنچتی ہے، اذیت ہوتی ہے۔ اس کا خیال کیا ہمیں نہیں رکھنا چاہیے؟ اور میں تو یوں کہوں گا کہ اے مسلمان، جب نبی نے کہہ دیا ہے کہ جو کسی مومن کو اذیت پہنچائے گا وہ مجھ رسول کو اذیت پہنچائے گا، تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے۔ آج کی دنیا میں یہ تکلیف دینا، اس کا شاید مجھے اندازہ نہیں، لیکن اگر تھوڑا میں سوچوں، کتنی بار میں اپنے ہی لوگوں کو تکلیف میں ڈالتا ہوں، اذیت، رشتہ دار کبھی کبھار اپنے رشتہ داروں کو اذیت دیتے ہیں۔ کسی کو تکلیف دینا اس دین میں اجازت نہیں، یہاں تک کہ مسلمان کو جا، مومن کو جا، ایک حیوان کو بھی تکلیف دینا اس دین کے اندر اجازت نہیں۔ ایک مثال لے لیتے ہیں، ایک مثال، تاریخ کا ایک مثال۔ آئیے، ہمارے آپ کے چوتھے امام، امام زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ آپ مدینے سے مکے کی طرف حج کے لیے جا رہے تھے قافلے کے ساتھ، اور ہمارے چوتھے امام کے ساتھ اپنا ایک جلیل القدر صحابی تھا جو اپنے ساتھ چلتا تھا۔ ہوا یہ کہ اس حج کا قافلہ بہت آگے نکل گیا، شام ہونے والی تھی، اور میرے اور آپ کے آقا اور اس کا غلام یا اس کا صحابی بہت پیچھے رہ گئے۔ اور سبب کیا تھا اس پیچھے رہ جانے کا؟ فقط اتنا ہی کہ ہمارے آپ کے امام کی جو سواری تھی، اونٹنی جو تھی، وہ بہت کمزور تھی، بڑی عمر کی تھی، اس لیے بہت تیزی سے نہیں چل پاتی تھی، آہستہ سے چلتی تھی۔ اور جب صحابی نے دیکھا کہ قافلہ بہت آگے نکل چکا ہے، شام ہونے والی ہے، تو صحابی نے ہمارے چوتھے امام کو کہا یا ابن رسول اللہ، ہم بہت آہستہ چل رہے، اس لیے میں آپ کو چابک دیتا ہوں۔ انہوں نے اپنا چابک نکالا اور امام کو کہا تھوڑا اونٹنی کو ماریے تاکہ وہ تھوڑا تیزی سے چلے، آگے بڑھے۔ امام نے چابک کو لیا، ہاتھ میں رکھا، بلند کیا، اور ایک تاریخی جملہ ہمارے سامنے آیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا لولا القصاص لضربتک۔ علی ابن الحسین نے کہا، جانور سے بات کرتے ہو، لولا القصاص،
اگر اس کا بدلہ مجھے نہ دیا جائے، اگر اس کا جواب مجھے نہ دینے کا ہو، آنکھ کے بدلے آنکھ، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، جان کے بدلے جان، مار کے بدلے مار۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا کہ میں تجھے مارنا گوارا نہیں سمجھتا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر میں نے تجھے اے جانور مارا یہ جانتے ہوئے کہ تو خدا کی ایک کمزور مخلوق ہے جس کے اندر خدا نے عقل بھی نہیں ڈالی، میں کیسے تجھے مار سکتا ہوں؟ لولا القصاص، اگر جواب دینے کا نہ ہوتا نا تو میں بے شک اے اونٹنی، اے جانور، اے حیوان، میں تجھے مارتا، ضرور مارتا، لیکن نہیں مار سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس دین کے اندر مسلم درکنار، مومن درکنار، انسان درکنار، حیوان کو بھی مارنے کی اجازت نہیں۔ امام روتے تھے، کہا میں اپنے پروردگار کے سامنے شرم کی نگاہ سے کیسے میں دیکھ سکتا ہوں کہ اس کی مخلوق کو میں ماروں؟ عزیزان محترم، امام نے ہمیں بتایا نا کہ ایک جانور کو بھی تکلیف نہیں دی جا سکتی۔ پھر امام نے آگے کہا یہ وہی جانور ہے جس کے اوپر میں نے 20 حج ادا کیے ہیں اور میں نے کبھی اس جانور کو نہیں مارا۔ عزیزان محترم، اذیت دینا، آپ نے دیکھا حیوان کو بھی اذیت دینا ہمارے امام کو گوارا نہیں۔ یہی وہ امام ہے، یہی وہ امام ہے کہ دل چاہتا ہے تھوڑے سے اس کے مصائب پڑھو۔ کیا مصائب ہمارے چوتھے امام نے نہیں اٹھائے۔ کیا وہ مسلمان نہیں سمجھتے تھے کہ یہ فرزند رسول ہے، خاندان اہل بیت کا ایک فرد ہے؟ نہیں سمجھتے تھے کیا؟ عزادارو، ہمارے چوتھے امام کی جب آخری گھڑی آئی ہے اور جب چوتھے امام کی روح جنت کی طرف پرواز کر گئی تو زہری کا بیان ہے کہ جب ہم علی بن الحسین کو غسل دے رہے تھے اسی دوران میں نے کیا دیکھا اور کیا سنا کہ ان کے بیٹے یعنی کہ ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام زار و قطار روتے تھے، اور رونے کا سبب میں نے جب پوچھا تو میں سمجھ گیا۔ میں نے ہمت کر کے مولا سے پوچھا، میں نے کہا فرزند رسول، آپ کے بابا کے پشت پر اتنے نشان جو ہے وہ کس کے نشان ہے؟ بس پانچویں امام نے جواب دیا، اے زہری کیا تمہیں نہیں پتا؟ ارے کچھ نشان تو وہ ہے کہ میرا بابا جو ہے راتوں کو اٹھ کر یتیم و بیواؤں کی خدمت کیا کرتے تھے، اور اے زہری کچھ وہ نشان ہے کہ جب میرا بابا کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام لے جایا جاتا تھا، ارے پورے راستے میں ظالموں نے میری بابا کی پشت پر اتنے تازیانے مارے کہ آج تک ان تازیانوں کے نشان نہیں مٹنے پائے۔ الا لعنت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إن لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره